بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارسم ایجوکیشن سینٹر کے یوٹیوب چینل پہ ایک بار پھر خوش آمدید۔ تو ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم فیز 2 کے جو انٹرویوز چل رہے ہیں ان انٹرویوز کے بعد جو فائنل لسٹ لگے گی اور اس کے بعد جو میڈیکل کا مرحلہ شروع ہوگا اس کے بارے میں ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ کافی دوست پریشان ہیں میڈیکل کے حوالے سے، میڈیکل کیسے ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کس طرح ہوتا ہے، اگر خدا نخواستہ فیل ہو جائیں تو کیا ہوتا ہے۔ اس ساری انفارمیشن کو ہم آج اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے تاکہ آپ کی جو بھی سوالات ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو سکیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ اس چینل میں فیوچر میں بھی گورنمنٹ جابز اور ان کے جو ٹیسٹ اور انٹرویوز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن شیئر کی جاتی رہے گی۔ تو چلیے ویڈیو کی جانب بڑھتے ہیں۔ اس میں ہم دیکھیں گے کہ میڈیکل کہاں ہوتا ہے، میڈیکل کس طرح ہوتا ہے، کس کس چیز کا ٹیسٹ کیا جاتا ہے، اور اگر آپ خدا نخواستہ فیل ہو جائیں تو پھر کیا ہوتا ہے۔ تو ان سوالات کو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلا جو ہمارا سوال ہے وہ یہ ہے کہ میڈیکل کہاں ہوتا ہے۔ تو میڈیکل آپ کے ضلع کا جو DHQ ہوگا، ہیڈ کوارٹر ہوگا، وہاں ٹیسٹ لیا جائے گا اس کا۔ وہ گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی ڈکلیئر کیا جاتا ہے، مثلا جیسے لاہور میں سروسز ہاسپٹل ہے تو جتنی بھی گورنمنٹ جابز ہوتی ہیں ان کے میڈیکل ٹیسٹ لاہور میں سروسز ہاسپٹل میں ہوتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہر ضلع کا جو بھی ہاسپٹل ہوتا ہے وہ گورنمنٹ کی طرف سے ڈکلیئر کیا گیا ہوتا ہے، وہاں اس میڈیکل ٹیسٹ ہوتا ہے۔ تو آگے جو دوسرا ہمارا سوال ہے وہ ہے کہ میڈیکل کس طرح ہوتا ہے اور کس کس چیز کا ٹیسٹ لیا جاتا ہے۔ تو میڈیکل میں عام طور پر سب سے پہلے جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ نظر چیک کی جاتی ہے۔ تو نظر کے لیے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ 6/6 اس کا رزلٹ ہونا چاہیے۔ تو عام طور پر اگر گلاسز کے ساتھ آپ کا 6/6 آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، گلاسز کے بغیر آ رہا ہے تو ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر گلاسز کے ساتھ آپ کا 6/5 بھی آ رہا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے، آپ اوکے ہیں۔ کیونکہ عام طور پر 7 سے 10 فٹ کے فاصلے پر آپ نے دیکھا ہوگا وہ بٹھا کے چیک کرتے ہیں کہ آپ نے وہ جو الفابیٹ سامنے لکھے ہوتے ہیں ان کو پڑھنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ گلاسز کے ساتھ بھی وہ سارے پڑھ لیتے ہیں تو وہ آپ کو اوکے کر دیتے ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں کافی دوست پریشان ہیں کہ ہمیں گلاسز لگی ہوئی ہیں تو کیا ہم ریجیکٹ ہو جائیں گے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ اگر آپ بیٹھ کے وہ اپنا آئی سائٹ کا جو ٹیسٹ ہے وہ کلیئر کر لیتے ہیں تو آپ کو پھر وہ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو آگے جو دوسرے نمبر پہ چیز ہے وہ ہے ٹانگیں چیک کی جاتی ہیں۔ ٹانگوں میں آپ کے گھٹنے اور ٹخنے چیک کیے جاتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے اور ٹخنے سیدھے ہیں، ان میں کسی قسم کا کوئی کرو تو نہیں ہے اور یہ اپنی جگہ سے آگے پیچھے تو نہیں ہوئے، کیونکہ پولیس کی جاب ایسی ہے کہ اس میں آپ کو کسی بھی وقت بھاگنا پڑ سکتا ہے اور ایک جگہ پہ کھڑے رہ کر زیادہ دیر تک ڈیوٹی سر انجام دینا پڑتی ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ جس وجہ سے آپ کے جو یہ جوائنٹس ہوتے ہیں، یہ ٹخنے اور گھٹنے کے، یہ پھر آپ کو تنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ آپ کو ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو آپ کا یہ میڈیکل ہوتا ہے۔ اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آپ کی چھاتی کا ایکس رے کیا جاتا ہے۔ چھاتی کا ایکس رے آپ کی جو یہ پسلیاں ہوتی ہیں، پسلیوں اور آپ کے جو پھیپھڑے ہوتے ہیں ان کو چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کی پسلیاں ٹھیک ٹھاک ہیں، آپ کے پھیپھڑوں کا سائز ٹھیک ہے، تو آپ کو پھر اوکے کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو نظر ہے، ٹانگیں اور چھاتی، یہ چیزیں نارمل ہوتی ہیں، یہ تقریباً 99.9% جو ہوتے ہیں وہ کلیئر ہوتے ہیں۔ کسی ایک میں کی ٹانگ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا آئی سائٹ میں کوئی مسئلہ آ جاتا ہے یا چھاتی کا کوئی مسئلہ آتا ہے۔ تو آگے جو چیز ہے وہ آپ کا بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے۔ بلڈ سیمپل لے کے وہ آپ کا جو آپ کے بلڈ میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بیماری ہے جان لیوا جو آپ کے اندر موجود ہے وہ چیک کرتے ہیں، مثلا جیسے ہیپاٹائٹس A B C، اس کے بعد جو بلڈ شوگر ہے، اس کے بعد ایسی بیماریاں جن میں جان جانے کا خطرہ ہوتا ہے اور وہ عام ہے، ایڈز وغیرہ ہو گیا، تو ان چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ تو یہ ٹیسٹ آپ کے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے کیونکہ اس کو پاس کرنا آپ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ پہ ہے وہ ہے یورین سیمپل۔ تو یورین سیمپل لے کے وہ آپ کا جو مثانہ ہوتا ہے، اس کے بعد آپ کے جو ایسی بیماریاں جو یورین سے پتہ چل سکتی ہیں، مثلا آپ کے جو جگر معدہ ٹھیک کام کر رہے ہیں،
لیکوریا کی کوئی بیماری تو نہیں ہے، اس طرح کی کوئی ایسی بیماری تو نہیں ہے جس کے پریشانی ہو سکتی ہے، تو وہ یورین سیمپل سے چیک کرتے ہیں۔ تو بلڈ سیمپل اور یورین سیمپل آپ کے لیے کافی امپورٹنٹ ٹیسٹ ہیں، یہ آپ کو کلیئر کرنا ضروری ہوتے ہیں۔ تو آگے ہمارا جو آخری سوال تھا وہ تھا کہ اگر خدا نخواستہ آپ کا ٹیسٹ یہ کلیئر نہ ہو سکے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر بھی آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ انٹرویو کے بعد جب آپ کا فائنل لسٹ میں نام آ جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ گورنمنٹ جاب کے لیے اہل ہیں۔ اور میڈیکل کی جہاں بات ہے، اگر کسی بھی مقام پر کوئی بھی ایسی چیز جیسے آپ کا بلڈ سیمپل لیا جاتا ہے، کوئی بیماری نکل آتی ہے، تو پھر آپ کو ایک ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے 2 سے 3 ماہ کا، 6 ماہ تک کا، کہ آپ وہ بیماری کو کلیئر کروا کے پھر دوبارہ میڈیکل کروائیں اور پھر آپ جوائننگ دے دیں۔ تو اس طرح سے آپ کا جو میڈیکل ہوتا ہے اس کے لیے آپ کو 3 سے 6 ماہ کا ٹائم پیریڈ دیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی انفارمیشن میڈیکل کے حوالے سے۔ امید ہے کہ اس میں جو بھی سوالات ہیں وہ آپ کے کلیئر ہو گئے ہیں۔ اگر مزید سوالات کوئی آپ کے ذہن میں ہیں تو وہ آپ نیچے کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں ہم سے۔ تو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔ آخر میں بھی میں آپ سے کہتا چلوں کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر میں بھی ہماری طرف سے اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت مل سکیں۔